ایشو پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی کا معاملہ اسلام آباد میں ہم کافی دفعہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح سے اس نے شہر کی جو پوری ایک شکل ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک شہر جو کہ اپنی گرینری کی وجہ سے جانا جاتا تھا اب کنکریٹ میں جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ڈیفننگ سائلنس جو ہے وہ نظر آ رہی تھی جو فیصلہ ساز ہیں، جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے۔ آج قومی اسمبلی میں بھی جو ہے اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے اور سینیٹر شہری رحمان نے جو ہے وہ اس پہ کافی غصے کا اظہار کیا۔ پھر رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی جو ہے انہوں نے حکومت اور سی ڈی اے پہ جو ہے وہ کافی ناراض نظر آئیں۔ اس کے علاوہ شازیہ مری، علی محمد خان اور شیر افضل مروت صاحب، ان سب نے جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت جو درختوں کی کٹائی کا معاملہ ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے وہاں اسلام آباد کے شہریوں کو بھی۔ ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے شیر افضل مروت صاحب، انہی سے جان لیتے ہیں کیا ہوا آج قومی اسمبلی میں۔ السلام علیکم مروت صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ جی مروت صاحب بتائیے گا کہ آج جو ہے آپ نے اور آپ کے اور بھی جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ ایشو کو اٹھایا ہے، ہم بھی کافی دفعہ اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں، کیا ہوا آج قومی اسمبلی میں؟ آج تو تقریباً سارا دن یہی ایشو سرگرم تھا جی، اور بہت سارے ممبران نے اس پہ لبکشائی کی، حتیٰ کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے جب کمیٹی کو ریفر کیا تو بعد میں بھی اس پہ گفتگو جاری رہی، جس پہ انہوں نے کہا کہ اب جب یہ ریفر ہو گیا ہے تو اس پہ اب بات غیر ضروری ہوگی۔ لیکن بہرحال تمام ممبران نے اس پہ کنسرن شو کیا اور وزیر مملکت جناب طلال چودھری صاحب نے حکومتی موقف پیش کیا کہ درختوں کی کٹائی کیوں ضروری تھی، لیکن اس پہ جو ریلیونٹ جواب بنتا ہے وہ وفاقی وزیر ماحولیات کا بنتا ہے کہ آیا یہ جو جتنا پریکٹس ہوا جو اسلام آباد میں ہوا اس حوالے سے ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہیں، کیا سی ڈی اے جو ہیں اس کی ذمہ دار ہیں، کیا اس کی جو ہیں اجازت طلب کی گئی تھی، کیا عوام کو اس حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا تھا، اور اسلام آباد کے لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی سنوائی ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ایگزامن ہوگی کمیٹی میں، اور ممبران اسمبلی جو ہیں وہ مجموعی طور پر اس حوالے سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہیں درختوں کی کٹائی ہوئی، اور جو واحد وجہ بتائی جاتی ہے وہ ہے پولن الرجی۔ جی جی، تو جو پولن الرجی ہے وہ الرجی کے پولن کے پیشنٹ کی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد میں شاید بہت کم ہوگی، کیونکہ جو الرجی کے پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں کچھ مہینوں میں مارچ اور اپریل میں اسلام آباد میں تکلیف ہوتی ہے الرجی پیشنٹس کو، لیکن آیا ان درختوں کی کٹائی ضروری تھی، اور آیا ان درختوں کی کٹائی جو ہے اس کے پیچھے کوئی اور محرکات تھے یا نہیں، اور آیا ان درختوں کی جو جگہ خالی ہو گئی ان پہ نئے درخت اگائے جائیں گے، اور اگر اگائے جائیں گے تو اس کے لیے کیا کوششیں ہوئی ہے، کیا فنڈ ایلوکیٹ ہوئے ہیں، جو درخت کاٹے گئے ہیں ان کی لکڑی کی نیلامی ہوئی، اور کیا وہ ٹرانسپیرنٹ تھی، یہ سارے سوالات ہیں جو ایگزامن ہوں گے۔ جی مروت صاحب بہت شکریہ آپ نے اس شہر کا مقدمہ، اس شہر کا کیس جو ہے لڑا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا یہ شہر جو ہے نا، جو میری رائے ہے سر، یہ لاوارث ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں اس پہ حکومت کرتے ہیں، وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ پرائم منسٹرز ہوں، وزیر داخلہ ہوں، اب دیکھ لیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہاں کے باہر کے سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ حکومت میں بیوروکریٹ بھی سارے لگتے ہیں، تو وہ اس شہر کے ساتھ کوئی اونرشپ نہیں رکھتے۔ ان کو تو چھوڑ دیں، جو باہر سے آنے والے حکمران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، شہر کو اپنا نہیں سمجھتے، اس پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، لوٹ مار کر کے نکل جاتے ہیں بقول خواجہ آصف کے۔ بیوروکریسی وہاں پہ پرتگال میں جدادیں بنا لیتے ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے پیسے نکال کے۔ یہ جو اسلام آباد کے یہاں پہ جناب یہ 3 MNAs ہیں، ایک سینیٹر ہے، وہ بھی اون نہیں کرتے، ان میں سے کسی نے بھی آج تقریر نہیں کی میرا خیال ہے کوئی، اس میں یہ ڈاکٹر یہ طارق فضل چودھری صاحب ہیں، پھر خرم نواز صاحب ہیں، ایک اور صاحب ہیں، یہ مصدق ملک صاحب ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی نہیں اپنے شہر کو اون کرتے، کوئی بات نہیں کرتا، تو دین ہو ول ٹاک اباؤٹ اس کے لیے، شہر کے لیے؟ ایک اکیلے بندے نے، جیسے آپ نے کہا، اکیلے گریڈ 20ویں کے افسر نے، سی ڈی اے چیئرمین نے اتنا بڑا درختوں کا قتل عام کر دیا، کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، نہ کیبنٹ میں، نہ آپ کی وزیروں کے پاس معاملہ گیا، نہ پارلیمنٹ میں آیا، نہ کمیٹی میں، کسی کو نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے وزیر ماحولیات، یہ تو وزارت داخلہ کے نیچے ہے، سی ڈی اے وزیر داخلہ کو جواب دہ ہونا چاہیے، ان کو بلوائیں سر آپ وہاں پہ کمیٹی میٹنگ میں، وہ آئیں اور وہ جوابات دیں آپ کے ان تمام سوالات کا سر۔
کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ تو CDA کے حوالے سے جواب دہ ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ ماحولیات کا ہے۔ ایک درخت کی کٹائی جو ہے وہ جرم ہے اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ماحولیات پہ پڑتا ہے۔ اسلام آباد میں جتنی بارشیں ہوا کرتی تھی، اب جس طریقے سے جو ہیں یہ سوسائٹیاں بنی ہیں پورے اسلام آباد کے گرد و نواح میں، اور ہزاروں جو ہیں درخت بلکہ لاکھوں درخت کاٹے گئے ان سوسائٹیوں کے لیے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ لاوارث شعر ہیں، میں اپنی حیرت کا اظہار کر دوں کہ جتنی لاقانونیت اسلام آباد کی زمین پہ ہو رہی ہے، اتنی لاقانونیت کشمور اور لکی مربت اور کوہستان اور دیگر جو ریموٹ ایریا سیبی اور کلات میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں اسلام آباد کے شہریوں کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جس سڑک پہ جائیں گے قطاریں گاڑیوں کی نظر آتی ہے، اور وہ جناب ناکوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اتنے ناکے اور اتنے نوگو ایریاز بن گئے ہیں کہ آدمی نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے۔ ان کے بھی ماحول پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی پہ، ان کے معاش پہ۔ آپ جتنا وقت ضائع ہوتا ہے قطاروں میں کھڑا ہونے پہ، اور اس کی وجہ جو ہے وہ شاید ابھی جو ایک دھماکہ ہوا کچہریوں کے سامنے، لیکن اس کی سزا جو ہے دائمی طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کو تو نہیں دی جا سکتی۔ یہ دھماکہ خیز مواد کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو لیٹسٹ انوینشنز ہیں، جس میں 300 میٹر سے زیادہ جو ہیں وہ ٹریک کرتے ہیں، الارم کرتے ہیں، ڈیوائسز آئے ہیں اور ان کو میٹل ڈیٹیکٹر کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں لگاتے ہیں 3-4 بڑی جگہوں پہ جہاں سے جو بھی گاڑی آئے گی سوری تو اس کا پہلے سے علم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں پولیس نے ڈاکے شروع کیے ہوئے ہیں، وردی پہن کے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں۔ ایک کیس میں جو میں طلال چودھری صاحب کے نوٹس میں لایا، اور اس میں 2 کروڑ روپے پولیس والوں نے لوٹے تھے، وہ تھانے دار گرفتار ہوئے اور وہ پیسے انہوں نے دے دیے۔ ایک اور ڈاکہ ہی پولیس والوں نے کیا ہے 10 کروڑ 17 لاکھ روپے کا، اس کا مطلب ہم CDA کو رو رہے ہیں کہ گریڈ 20 کا افسر ہے، اس نے پورے جنگلات شکر پڑیاں I-8 کا جنگل اڑا دیا ہے، وہاں پہ انہوں نے پارک روڈ پہ اڑا دیا، F9 پارک کو اڑا دیا ہے، انہوں نے وہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سامنے اڑا دیا ہے۔ ہم ایک گریڈ 20 کا افسر نہیں سنبھالا جا رہا، آپ بتا رہے ہیں پولیس کا بھی یہی حساب ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، اور یہ کیپٹل ہے سر پاکستان، باقی کو چھوڑ دیں، یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے جس کو آئیڈیل ہونا چاہیے، وہاں پہ یہ سچویشن ہے سر، تو ملک کی کیا حالت ہوگی؟ یہ ان سے زیادہ NCCIA لگی ہوئی ہے، لوگوں کے دفاتر پہ چھاپا مار کے گرفتاری کر کے ان کو حوالات میں بند کر دیتی ہیں، پیچھے سے ان کے سامان پہ ہاتھ صاف کر لیتی ہے۔ اور ابھی بھی کوئی 15-20 دن قبل ایک ہی واقعے میں ریڈ کر کے 400 کمپیوٹر چوری کیے، ایئر کنڈیشنر نکالے، اور جو ایئر کنڈیشنر اور فریج وغیرہ تھے وہ مالک لینڈ لارڈ کے تھے، وہ بھی ساتھ میں لے گئے۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں، اسلام آباد میں یہ 5واں واقعہ ہے۔ تو یہ وردی پہن کے یہ پولیس کی اور FIA کے اس NCCA کی جو آپ بتا رہے ہیں وردیاں پہن کے یہ قانون نافذ ہو رہا ہے، یہ قانون کے محافظ ہیں جن کی کہانی آپ سنا رہے ہیں، اور یہ ذمہ دار بیوروکریسی ہے، مطلب یہ ہمارے دوست CSS کر کے آتے ہیں، کوئی PCS میں، کوئی DMG میں، کوئی تو یہ کام ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ جو PSP افسران جو اس NCCIA میں اس سے قبل جو DG تھے، ان کے حوالے سے جو ہے بہت ہی سنگین الزامات ہیں۔ آج وزیر مملکت طلال چودھری صاحب نے بھی اس پہ کہا کہ جی وہ سسپینڈ ہے، اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو اصل حقائق کے NCCIA نے جو ظلم اپریل سے لے کر آج تک کیے پاکستانی عوام کے ساتھ، جو بھی شخص ارب پتی ہے یا جو بھی شخص کاروبار چلا رہا ہے اور نیٹ کا استعمال کر رہا ہے، ان پہ چاپوں کے نام پہ انہوں نے اربوں روپے سمیٹے ہیں، اور اس میں حتیٰ کہ اداروں کا نام غلط طور پہ استعمال ہوا۔ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے، ایاز نام ہے اس کا، وہ چھپا ہوا ہے۔ تقریباً درجنوں ان کے NCCIA کے افسران جو ہیں خود حکومت نے گرفتار کیے، لاہور میں، اسلام آباد میں ہو چکی ہیں۔ یس، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات ہیں اسلام آباد میں وہ بالکل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انت مچائی ہوئی ہیں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ شہریوں کی آزادی ہو، چاہے ان کا مال و متاع ہو۔ یہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ
और वजीर मुमलिकत और जो भी जिम्मेदार वज़रा हैं उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए कि ये हो क्या रहा आपकी है। बातों से ये लग रहा है, मुझे वेस्टर्न फिल्में देखने का शौक है, काउबॉय वाली, ये तो वाइल्ड वेस्ट की कहानी सुना रहे हैं। घोड़ों पे आते थे, पहाड़ आते थे और आके टाउन के टाउन लूट लेते थे और उसमें कोई किसी को जवाब दे नहीं है। लॉलेस सोसाइटीज हैं, बाउंटी हंटर्स हैं, जिसका जो दिल चाहे जहां घुस जाए, उठा के ले जाए, बैंक लूट ले। मतलब ये तो वो कहानी सुना रहे हैं। ये मॉडर्न शहर है, ये जिसकी कहानी आपने सुनी, वेस्टर्न बॉर्डर टाउन है अमेरिका का। इन मौजूआत पे लॉलेसनेस पे एक प्रोग्राम रखे, मैं तमाम शहादतों समेत आपके सामने, आपके सामीन के सामने शेयर करूंगा कि पुलिस ने किस तरह डाके डाले, NCCIA ने कैसे डाके डाले हैं। और आप यकीन करें कि वो जो साबिका डीजी गया, नए डीजी साहब आए और आया, उनको इल्म भी अभी तक एक वारदात हुई है, लेकिन इनकी रेपुटेशन अच्छी है। और देखेंगे कि आया वो जो है किस तरह लाइलम रह सकते हैं। उसके इदारे ने अभी ताज़ा तरीन कोई 400 कंप्यूटर चोरी किए हैं। और मैं खुद मतलब ये है कि ये किस्सा आज मैंने ऐवान में भी उठाया, लेकिन एक प्रोग्राम आप रखे, मेरे पास बहुत सारे शवाहिद हैं। ब्रदर, तैयार रहें आप।